دوبارہ ترجمہ کروں. وعن عبداللہ بن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، حضرت نے لکیر کھینچی. ثم قال هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، یہ میری طرف لے کر آپ کو توحید. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں دائیں بائیں طرف آپ نے نکال دی. وقال هذه سبل، یہ راستے ہیں اور مختلف راستے ہیں. سبل مختلفۃ علی کل سبیل منها شیطان، ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے. یدعو الیہ، اس کی طرف بلاتا ہے. لہذا سیدھے راستے کو پکڑ کر کے مجھ تک پہنچو گے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں جو ٹیڑھے ٹیڑھے جو لکیریں ہیں راستے ہیں، ان پر چلو گے تو پھر شیطان یہ ہے کہ آپ پر مسلط ہوگا، ان پر شیطان مسلط. وقرا، اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، درحال کہ اسی کی پیروی کرو. الآیت اقرأ الآیت الی آخرها لعلکم تذکرون، آپ کو پھر ہدایت اور نصیحت مل جائے گی. رواہ احمد والنسائی والدارمی وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، آپ میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ حتی یکون هواه، ان کی خواہشات فرماتے ہیں کہ تبعاً وہ تابع ہوں لما اس شریعت کے کہ جئت به جو میں لے کر کے آ جاؤں. لما جئت به کے اندر وہی داخل ہے، وہی اور شریعت، اس وہی کے تابع نہ ہو جو میں لے کر کے آ جاؤں. لہذا اس میں وہی جلی بھی داخل ہے، وہی خفی بھی داخل ہے. وہی جلی قرآن پاک ہے، وہی خفی احادیث رسول ہے، وہی مطلوع قرآن پاک ہے، وہی غیر مطلوع احادیث رسول ہے. حتیٰ یکون ہواہ تبع لما جئت به، یہاں تک اس کے خواہشات وہ تابع نہ ہو لما اس شریعت کی، اس وہی کے، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، جئت به جو میں لے کر کے یہ ہے کہ آیا ہوں، اس کے تابع نہ ہو. باقی خواہشات کو اگر اپنے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے تو ایمان کامل اس کو حاصل نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم ایمانا کاملا. رواہ فی شرح سنت وقال النووی فی اربعینہ، امام نووی اپنے اربعین میں. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے اس کو صاف صاف کہہ دو لوگوں کو، جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کے تحت حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کا قول میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی مسلمان وہ ہے، مسلم کامل نہ کہو، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں کی تکلیف اور اذیتوں سے مسلمان محفوظ رہے. اور اگر یہ کہ جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا رہتا ہے، زبانوں سے گالی دیتا ہے، زبانوں سے غیبت کر، وہ مسلمان ہی نہیں. سمجھیں، شاہ صاحب نے فرمایا زجر و توبیخ کے لیے اس طریقے پر کہہ دو. آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے شاہ صاحب؟ اور دوسرے جمہور حضرات فرماتے ہیں المسلم معرف باللام والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے. لہذا المسلم کا معنی ہوگا المسلم الکامل من سلم المسلمون من لسانی و یدی. اگر یہ کہ جو من لسانی و یدی سے لوگ محفوظ نہیں ہے تو مسلم تو ہے لیکن لنگڑا مسلمان ہے، وہ مسلم کامل نہیں، لنگڑا لوڑا ہے. یہ تھے نا یہاں بھی شاہ صاحب کے ہاں اگر آپ امت کو لانا ہے ہدایت پر، اگر لانا ہے تو صاف صاف کہہ دو لا یؤمن احدکم، ایماندار ہی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے خواہشات تمام کے تمام تبعاً وہ تابع ہو اور لما اس شریعت کی، اس وحی کی جئت بھی. رواہ فی شرح سنت وقال النووی فی اربعین ھذا حدیث صحیح روینا فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح. کتاب الحجہ کے اندر ہم نے سند کے صحیح سند کے ساتھ نقل کی. وعن بلال بن الحارث المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی، میری سنتوں میں سے کسی سنت کو جس نے زندہ کر دیا قد امیتت بعدی، جبکہ اس سنت کو اللہ کو بلا کر موت دی گئی تھی میرے بعد، یعنی لوگوں نے اس کو چھوڑا تھا عمل کرنا. اب من احیا کا معنی ہوگا من اظہر سنتا من سنتی بعد قد امیتت، میری سنت درا حال ہے کہ قد امیتت بعدی قد اخفیت بعدی، جس کو چھپایا گیا تھا، یا قد ترکت بعدی اس کو ترک کر دیا گیا تو اس پر بالکل عمل نہیں تھا. من احیا سنتا، جس نے میری سنت کو اللہ آپ کا بھلا کرے، جس نے ظاہر کر دیا من سنتی میرے سنتوں میں سے قد امیتت، جس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جس کو ترک کیا گیا تھا. قد امیتت کا معنی مارا گیا تھا، لیکن یہاں پر مراد جس کو ترک کیا گیا تھا. قد ترکت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، فرماتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کرنے والا، ظاہر کرنے، فإن له ضمیر کا مرجع من احیا سنتا من اظہر سنتا من سنتی میری سنتوں میں سے قد امیتت حال کونہا متروکۃ بعد، میرے بعد اس کو ترک کیا گیا تھا، اس کو زندہ کرتا ہے. فإن له، تو اس زندہ کرنے والے آدمی کے لیے، ظاہر کرنے والے آدمی کے لیے مثل اجور من الاجر مثل اجور من عمل بها، جو اس سنت پر عمل کریں گے
ان کے ثواب کے مقدار اس کو بھی ثواب ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب کے اندر اللہ کو شیئن کچھ کمی کر دے اللہ تعالیٰ، اس طریقے پر نہیں ہوگا، ان کو مستقل ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کا آپ کو یہ کہ 10 ثواب آپ کو ملیں گے، حالانکہ اس سنت کو میں نے ظاہر کر دیا، آپ کو مستقل 10 آپ کو عمل ملیں گے۔ آپ کے 10 کو کاٹ کر کے آدھا 5 آپ کو دے دے ثواب، 5 مجھے دے دے، چونکہ میں نے آپ کو سنت بتا دی ہے، نہیں، مجھے مستقل ثواب ملے گا، آپ کو مستقل۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جنیدہ پتر۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ ومن ابتدع بدع ضلالت، اور جس آدمی نے اللہ کو بھلا کرے ایجاد کیا بدعت ضلالت گمراہی، اور بعض چیزیں بدعت لغوی ہے، وہ بدعت لغوی حسنہ، ویسے بدعت شرعی بدعت اصطلاحی وہ ہوتا ہی کیا ہے، وہ ضلالت ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بدعت جو میں آپ کو ابتدا میں اس بحث میں بتا چکا ہوں، بدعت لغوی ہے جن کو کہا جاتا ہے، اس میں مستحب مکروہ کئی چیزیں بتاتے، یاد ہے کہ نہیں علماء کو؟ تو یہ بدعت لغوی، اس میں اللہ کا بھلا اگر وہ ضلالت کا نہیں ہے اور وہ ہدایت کا ہے، تو اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے بدعت ضلالت، لا یرضاہ اللہ و رسولہ، اللہ رسول اس کو پسند نہیں کرتے، کان علیہ من الاسم، تو اس بدعت کے ایجاد کرنے والے میں کانا کی ضمیر کا مرجع اللہ کا بھلا کہ کانا من الاسم مثل آثام من عمل بها، کانا علیہ، یہ علیہ کی ضمیر کا مرجع یہی من ہے۔ ومن ابتدع بدعت ضلالت، بدعت ضلالت جس نے ایجاد کیا، یہ بدعت ضلالت اس لغوی معنی کے اعتبار سے لا یرضاہ اللہ، ضلالت کی صفت ہے، ایسی بدعت ضلالت کہ اللہ کو بدعتن ضلالتن یا بدعت ضلالتن اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یرضاہ اللہ و رسول، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ رسول، کان علیہ، اس بدعت کے ایجاد کرنے والے پر فرماتے ہیں مثل آثام من عمل بها، جو لوگ اس گناہ یہ کہ عمل کرتے ہیں ان کے گناہوں کے من الاسم، اتنا گناہ اس بندے پر بھی ہوگا، سمجھے؟ لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، یہ ان کے گناہ اور ان کے بوجھ میں کوئی کمی کی نہیں کر، ان کو مستقل گناہ ملے گا۔ رواه ترمذی، اڑے منڈیا کچھ پلا نہیں پڑا، یہ جنہ پترا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس قسم کی بہت سی چیزیں، پورا خیبر پختون، پورا بلوچستان شرک ہی شرک، پنجاب منڈیا شرک اور سندھ بھی شرک۔ اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے، سنتیں ختم ہو گئی تھی، سنتوں پر عمل کرانا شروع کر دی علماء دیوبند نے، یہ بڑی بات ہے۔ بعض سنتیں اس قسم کے کہ مدرسوں میں بھی مردہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے مدرسے میں کسی کو، سمجھتا ہے اب میں ظاہر کروں گا تو میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا، ذلیل تو ہے ہم لوگ۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جمعے کو فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، 3 رکوع پہلی رکعت میں، پھر سجدہ تلاوت میں، نماز میں اچانک سجدے میں آپ جائیں گے، دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنت تھی، یہ کہیں بھی نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دیں کہ وہ جمعے کو اس کا اہتمام کرتے تھے، اور چنانچہ بعض ہمارے دوست جو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے اصل معتقد ہے، ہمارے ساتھ بھی علیہ صلیح کے ہمارے مدرسے کے ساتھ وہ تعاون بھی کرتے ہیں، یہ لوگ سحری کے ٹائم پہ عام دنوں میں بھی جمعے کو اپنے مکانات سے دور دور، کوئی شاہ فیصل کالونی کا، شاہ فیصل کالونی والا نہیں، کوئی اللہ کو کہاں کا، کوئی کہاں کا، دور دور سے آتے تھے، فجر کی نماز مولانا ظفر علی کے پیچھے پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سنت پر آج عمل ہوگا۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان اگر ہوتے تو میں پڑھتا تھا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سمجھے؟ یعنی 5 رکوع فجر کی نماز میں آپ پڑھیں، پہلی رکعت میں 3 رکوع اور دوسری رکعت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 2 رکوع، 5 رکوع۔ تو حضرت ہوتے تو میں پڑھتا تھا، حضرت نہیں ہوتے تو میں نہیں پڑھتا تھا، یعنی ہمارا خدا حضرت جی ہو گیا، اس لیے کہ حضرت جی نے کئی دفعہ ذلیل کیا، شرم نہیں آتی، بے شرم، آپ کو نبی سے کیا دشمنی ہے، سنت سے کیا دشمنی۔ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایسا سخت آدمی، سنت کا پابند ماشاءاللہ، حضرت نے کئی دفعہ ذلیل کیا، باقی کہیں بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک مدرسے میں گیا خیبر پختون میں، نام نہیں لیتا، بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں گیا، جمعے کو میں ان کے ہاں رہا، تو اصرار ان کا تھا کہ فجر کی نماز آپ پڑھائیں، تو فجر کی نماز میں نے پڑھائی شب جمعہ کو، تو میں نے یہ 5 رکوع پڑھ لیے، 5 رکوع پڑھ لیا،
محتمم صاحب نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم جب سے میرا مدرسہ بنا ہے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا، اس قسم کا گناہ کسی نے نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ زندگی میں آپ نے یہ گناہ کیا۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو متروک ہے اور مردہ ہے، یہ مستحب چیزیں ہیں، لیکن ایک سنت ہے بہرحال۔ اب وہ مکمل متروک ہو چکا تو اس کو زندہ تو کر لو۔ اب شیخ العربی والا جب مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پڑھ لیا، اور پھر یہ کہ آیت سجدہ آگے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، انما یؤمن بآیاتنا الذین الی آخری، سجدے میں آپ پر لازم نہیں کرتا، سمجھے؟ یہ آیت پڑھی، اللہ اکبر، سجدے میں گئے تو پیچھے صفوں والے وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ سمجھ رہے رکوع ہے، سامنے والوں نے تو دیکھ لیا وہ سجدے میں گئے حضرت۔ پھر اس کے بعد وہ انتظار میں ہے کہ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، امام نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا، سجدہ کیا، پھر اچانک کہا اللہ اکبر، اور یہ پیچھے والے حیران ہو گئے کہ ہماری محنت تو ضائع ہو گئی، سمجھے؟ ہم تو انتظار میں تھے کس کے کہ آپ قومے میں اٹھیں گے، سمجھے بھائی جان؟ یہ تو کوئی مسئلہ یہ کیا کر دیا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا۔ جناب نماز کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو گیا کہ نماز کو واپس لوٹایا جائے، نماز نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام سارے ان کے یاد بھی ہے، جو حضرت کے مرید بھی تھے، انہوں نے حضرت اقدس کے شان میں گستاخی کی، وہ الفاظ بھی میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ان اکابرین کی محبت آپس میں دیکھو۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں نے حضرت کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، فرمایا کہ فلان فلان فلان، مجھے پتہ چل گیا انہوں نے حضرت کی، لہذا آپ نے مجھ سے جو بیعت کی میں نے آپ کی بیعت توڑ دی، آپ کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ پھر اس موقع پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ میرے خانقاہ میں اس سنت پر کبھی عمل نہیں ہوتا، میرے استاد جی کے روحانی بیٹے اور میرے استاد جی کے شاگرد نے اس سنت پر عمل کرائی، سمجھتا ہے؟ اس قسم کی سنتیں تو بہت ماشاءاللہ، تبلیغ والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دیں، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، تبلیغی جماعت نے بہت اہتمام کیا۔ کمزوریاں کوتاہیاں سب کی ہے، ہر انسان کی کمزوری کوتاہیاں، لیکن تبلیغی جماعت نے کمال کیے، وہ اب تک سنتوں پر لگے ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے ان کے کام میں برکت ہے، وہ ہماری جماعت ہے۔ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرزقها الرسول كان عليه من الاسم مثل آثام من عمل بها، جو اس بدعت پر عمل کریں گے ان کے گناہوں کی طرح اتنا گناہ اس میں، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کر دے گی یہ چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے گناہوں میں کوئی کمی۔ نقص ينقص لازم بھی استعمال ہوتا ہے، اور کمی کرنا اور اللہ آپ کا بھلا کم ہونا لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال، اس لیے میں نے یہاں پر شین مفعول آ گیا اس کا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، متعدی کا ترجمہ کر دے۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ کثیر بن عبداللہ بن عمر عن ابی جدہ وعن عمرو بن عوف، حضرت عمرو بن عوف سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لا یارج الی الحجاز، دین سمٹ کر کے حجاز کی طرف چلا جائے گا، کما تارج الحیۃ، دین سے مراد ایمان ہے، کما تارج الحیۃ الی جوہرہا، جس طریقے پر سانپ یہ ہے کہ وہ ٹھکانہ پکڑ لیتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ سمٹ کر کے اپنے یہ ہے کہ بل کی طرف چلا جاتا ہے، سوراخ کی طرف، ولا یاخلن الدین من الحجاز، اور دین ٹھکانہ پکڑ لے گا حجاز میں سے، اس طریقے پر حجاز پہ، کما اکل العرویت من راس الجبل، جیسے کہ پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پہ، پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پہ، اس طریقے پر دین اور ایمان اللہ کو آخری دنوں میں حجاز کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ساتھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اصل توحید سیکھے، مدینہ والوں سے سیکھے، مکہ والوں سے، کمزوروں کوتاہیاں ہے، لیکن عرب کے جو لوگ، عام لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے شیخ الحدیثوں سے بھی اچھے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک تحریر پڑھی، انہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے، ہمارے ختم بخاری حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا، بہت واقعی ولی اللہ کے ولی تھے، تو ان کو خط لکھا کہ موت بھی اگر آ جائے عرب کی مخالفت نہیں کرنا ہے، مکہ مدینہ والوں کی، ان میں اللہ نے بڑی بھلائیاں بھی رکھی ہے، سمجھے؟ ان دین بدا اور بدا دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، غریباً فرماتے کہ مسافر ہی کی طرح اللہ آپ کو بھلا کرے، دین کی ابتدا ہو گئی ہے یا دین کا ظہور ہوا، وسیعود کما بدا اسی طرح، فطوبی للغرباء، لہذا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خوشخبری ہوں ان کے لیے، اللہ کو غرباء کے لیے، وہم الذین یصلحون، جو کہ
ٹھیک کر دیں گے ماں ان بدعات کو کہ افسد الناس من بعد من سنتی، جو میری سنت ہے، ماں کا بیان من سنتی، میری جن سنتوں کو لوگوں نے بگاڑ کر کے رکھا ان کی یہ لوگ اصلاح کریں گے۔ رواہ الترمذی وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل۔ فرماتے کہ لا یأتین، یہاں سیاق و سباق سے یأتین کی ضمیر ہوا زمان کی طرف راجع ہے، ایک زمان آئے گا میرے امت پر کما اتا علی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل پر آیا، حسب النعل بالنعل، جوتے جوتے کے بالمقابل، جوتے جوتے کے برابر، جیسے کہ آپ کے دائیں پاؤں کا جوتا 8 نمبر کا ہے تو بائیں کا بھی 8 کا ہے، دائیں کا 9 کا ہے تو بائیں کا بھی 9 کا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک جوتا آپ کے 7 نمبر کا دوسرے 8 نمبر کا، پھر یہ ہے کہ مینگل زہری دونوں کٹھے ہو جائیں گے، سمجھ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ دونوں جوتے کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ تو جیسے دونوں جوتوں میں برابری ہوتی ہے دلالت مطابقی کے طور پر، تو اسی طریقے پر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے، علی رؤوس الاشہاد کھول کر کے روڈوں کے اوپر یہ ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، میری امت بھی اسی طرح کرے گی، جا کر کے دیکھ لو۔ لیاتین، ضرور بھی ضرور زمانہ آئے گا میری امت پر کما اتا علی بنی اسرائیل حسب النعل بالنعل، جوتے جوتے کے مقابلے میں، یعنی جیسے کہ برابر سرابر، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا گزرا ہو کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ کھل کر کے کھلم کھلا اس نے بدکاری کی ہو، لکان فی امتی، تو میری امت کے اندر من ایسے افراد آئیں گے یسنوا ذالک، یہ کام کریں گے۔ وَإِنَّ بخدا، یہ مجھ سے خود مسئلہ لوگوں نے پوچھا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، 1 سال کے اندر مجھ سے پھوپھی، خالہ، بیٹی، ماں، ان کے ساتھ زنا کرنے والے میں 1 سال میں پوچھتا رہا کہ 12 سے زائد 12 تک مجھ سے مسئلے لوگوں نے پوچھا۔ حضرت اقدس مولانا تقی صاحب سے کتنے پوچھتے ہوں گے، بنور ٹاؤن کے دارالفتہ میں کتنا ہی رش ہے، وہاں کتنے پوچھتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کے گناہ کو سمجھتے ہم سے پوچھتے ہیں، اور جو اس طرح کرتے ہیں اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگائی وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کتنے ہوں گے۔ پاکستان کی بات کر رہے، ہم لوگ فرانس میں نہیں رہ رہے، تو پاکستان کا مسئلہ ہی سمجھ شریف میں کہ جی حتی ان کان منہم، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی من ایسا گزرا ہو کہ اتا امہ علانیتاً، اپنی ماں کو کھل کر کے اس نے بدکاری کی ہو، لکان فی امتی من یصنع ذالک، تو میری امت کے اندر بھی اس قسم کے ہوں گے۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں یہ کہ متفرق بٹ گئی تھیں، وتفترق امتی، میری امت بڑھ جائے گی علی 73 ملۃ، 73 فرقوں پر، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدۃ، مگر ایک ہی ملت، ایک فرقہ۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، حضرت وہ کون ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس طریقہ پر علیہ میں ہوں، یہ علیہ ماں کا مرجع ہے، سمجھے، ماں کی طرف ہے، جس طریقہ پر میں ہوں وہ اصحابی میرے صحابہ ہے۔ ما انا علیہ یہ اللہ اہل سنت ہے، اور اصحابی یہ جماعت ہے، سمجھے، ما انا علیہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اصحابی کیا ہیں؟ جماعت ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ہم لوگ کیا ہے بھائی؟ اہل سنت، میں جس طریقہ پر ہوں وہ سنت ہے، اور جس پر میرے صحابہ ہے وہ جماعت ہے، تو نتیجے نکلا نحن اہل سنت والجماعت، ہم لوگ اہل سنت والجماعت۔ رواہ ترمذی۔ اس کے بعد مسئلہ خیر اگلے والی روایت کو، وفی روایت احمد و ابی داؤد عن معاویہ 72 فی النار، 72 ان میں سے جہنم میں، وواحدۃ فی الجنت، اور ایک جنت میں، وہی الجماعت، وہ جماعت ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ اہل سنت میں۔ وانہ سیخرج فی امتی، میرے امت کے اندر اقوام، ایسے قوم ظاہر ہو جائیں گے، نکلیں گے، تتجاری بہم تلک الاہواء، یہ خواہشات اور یہ بدعات، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ان پر اثر انداز ہوں گے۔ تتجارہ کا معنی ان کے رگ و ریشے کے اندر جاری ہوں گے اور اثر انداز ہوں گے ان پر یہ خواہشات۔ کما یتجارہ الکلب بصاحبہ، جیسے کہ مالخولیہ یا جنون کی بیماری جنون والے آدمی پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ لا یبقى منہ عرق، کوئی رگ باقی نہیں رہے گی، ولا مفصل، اور کوئی اللہ کا بھلا کرے جوڑ باقی نہیں رہے گا، مگر حال یہ کہ الا دخلہ، یہ اللہ کا بھلا کلب والا بیماری، کلب سے مراد مالخولیہ جنون والی بیماری، یہ اس کے اندر یہ کہ اثر انداز ہوگا۔ مولانا ہڑکی کتا جو ہوتا ہے، ہڑک والا کتا، پاگل کتا،
ہڑک یا اپنی سمجھ، اردو میں بھی ہڑک کہتے ہیں۔ پاگل کتا جو ہوتا ہے وہ انسان کو جب کاٹتا ہے تو اس کے زہر کا اثر وہ انسان کے پورے رگ و ریشے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بدعتیں جن کی طبیعتوں میں اس طرح، جو بدعتی ہوتا ہے بدعتیں بھی ان کی طبیعت کے اندر رچی بسی رہتی، اس کے رگ و ریشے کے اندر بدعتیں داخل ہوتی، سمجھے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھے فرقے کا ہے، یہ جو 72 فرقے بنی اسرائیل میں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سمجھ رہے؟ فرقے کی بنیاد، تفرق و بازی کی بنیاد، یہ فرقہ الگ ہے یہ فرقہ الگ ہے، یہ اعتقادیات اور نظریات پر ہوتا ہے۔ خوارج ہے، معتزلہ ہے، روافض ہے، سمجھے؟ یہ سارے کے ساتھ یہ اعتقادیات میں ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ باقی شافعی کوئی فرقہ نہیں ہے، مالکی کوئی فرقہ نہیں ہے، حنفی کوئی فرقہ نہیں ہے، اور حنبلی کوئی فرقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعتقادیات اور ایمانیات میں اللہ کے فضل و کرم سے ائمہ اربعہ ایک ہے، سارے کے سارے عقائد۔ ایک دو مسئلوں میں تکوین کا اختلاف ہے یا اس قسم کا، وہ لفظی نہیں اختلاف ہے، وہ حقیقی کوئی نظام نہیں ہے، وہ لفظی مولویوں نے اس کو اپنے لیے گرم کر دیا، گرم کر کے رکھا۔ یا ایمان کا مرکب ہونا، ایمان کا بسیط ہونا، یہ کوئی حقیقت میں انجام اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک لذائے لفظی ہے، لذائے لفظی، حقیقت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہ سب اہل سنت والجماعت ہے، ہم سب کے سب ایک ہے۔ تفرق کی بنیاد وہ رافضیت ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کر اس طرح معتزلہ ہے، خوارج ہے، قادیانیت ہے، یہ سارے کے سارے فرقے۔ آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ یہ ہے۔ تو اس لیے میری امت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول ان اللہ لا یجمع امتی، آپ نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو جمع نہیں کریں گے، او قال امت محمد، یا امت محمد کو اللہ جمع نہیں کریں گے، علی ضلالۃ، کبھی گمراہی پر، سمجھے؟ معنی یہ ہے کہ اجماع امت جس مسئلے پر ہو، امت کبھی ضلالت پر اجماع نہیں کرے گا۔ لیکن آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اجماع امت سے امت کا اجماع مراد نہیں ہوتا۔ اجماع کہتے ہیں اتفاق مجتہدی اثر واحد، ایک اثر کے مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق کرنا۔ تو اجماع امت کا معنی ہوتا ہے اجماع ائمۃ الامت، عملوں کو اس کو خیال کر لینا، اصلاح کر لینا اس کی۔ اجماع امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجماع ائمۃ الامت، امت کے اماموں کا اجتماع کرنا، اتفاق، اجماع ائمۃ الامت ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے کہ میری امت کا اجماع نہیں ہوگا ضلالت پر، انشاءاللہ وہ ضلالت کو نہیں مانیں گے، امت کا اجماع ہوگا ہدایت پر ہوگا، ضلالت پر نہیں۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی مدد، علی الجماعت، جماعت، اللہ کا ہاتھ خصوصی جماعت پر ہے، یعنی اللہ کی مدد اور وہ جماعت، معنی جماعت کے ساتھ جب جڑیں گے تو تمہاری قوت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی تمہارے ساتھ، غلبہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ سب کچھ سارا مسئلہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہ ہم لوگوں کو ایک کر دے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ یہ اہل حدیث اگر یہ گالی دینے کو چھوڑ دے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کی شان میں گستاخی نہ کریں، اعتقادیت ان کے صحیح ہے، توحیدی ہے۔ بریلوی بھی کچھ مسائل کے اندر اگر بیٹھ جائیں، آخر میں یہ علامہ سید فیصل آبادی بہت بڑے مناظر تھے، آپ کے بڑے بڑے مناظرین کو اس نے اٹھا کر کے پھینکا۔ آخر میں یہ تفسیر لکھ رہا تھا، 24 پاروں تک، 26 پارے تک میرے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ اپنے مشکلات حل کراتے تھے۔ میں کیا نالائق آدمی ہوں، لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارا سلیم اللہ خان صاحب کا ہے اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا ہے۔ اس نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں نے مناظرہ کی ہے، میں نے دیوبندی بھی نہیں چھوڑا اور میں نے غیر مقلد بھی نہیں چھوڑا، اہل حدیثوں کو بھی میں نے شکست دی، میں نے دیوبندیوں کی بھی دی ہے، لیکن عبارات اردو عبارات پر مناظرہ کر کر کے ہم نے امت کو تقسیم کیا۔ اب میں آخر میں جا رہا ہوں، میں اسے توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، بہت سے عبارات پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، جہاں تک مجھ سے بن پائے گا انشاءاللہ فیصل آبادی صاحب میں آپ کے ساتھ بہت عمدہ گفتگو، اس کی بڑا قابل آدمی ہے، میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوں گا جو مجھ سے بن پائے گا، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا بڑے ادارے بھی نوری ٹاؤن ہے، بڑا ادارہ دارالعلوم ہے، جامع فاروقیہ ہے، اور یہ پرانے ادارے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پرانے ادارے، اور ہمارا ادارہ 10 سال کا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے آپ کا ادارہ اس 10 سال میں ان سے آگے نکلا، ان سے پیچھے نہیں، سمجھ شریف میں کہ اس 10 سال کے اندر الحمدللہ، یہ وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ ان میں اگر حدیث پڑھائی جاتی، تفسیر کسی کے پاس نہیں ہے، یہاں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی۔ علماء کا کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو علماء مدرسین آتے ہیں، سمجھے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ قدیمی مدرسہ ہے تو کیا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اللہ کا دین ہے، اس پر آپ حضرات بھی دعا کریں
اس پر آپ حضرات بھی دعا کریں. خدا کے لیے 15-20 لڑکوں سے میں نے اس طرح دور حدیث شروع کیا تھا، آج آپ دیکھیں کہ 600-700 ہے. اور اسی طرح 10-15 لڑکوں سے تفسیر میں نے شروع کیا تھا، اب آپ دیکھیں 1000-1500 تک پہنچتے. یہ سلسلہ اللہ اس کو بڑھا دے گا، سمجھے. اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان سے کہا کہ بہرحال آپ بڑے حضرات سے جو نامور حضرات ہیں، سمجھے، اور ان کو اللہ کو اشتہار بازی جن کی ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، میں بھی کوشش کروں گا. تو آخر میں وہ تفسیر لکھ رہا تھا، ان کا اعتراض تھا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف. مجھے کہا کہ مولانا منظور صاحب بخدا میرے یہ 70 سال کی تقریباً لگ بھگ میرے اعتراض ہے، میں کسی نے حل نہیں کیا. میں نے آپ کے فلاں بزرگ سے بہت سے کے نام لیا، مجھے انہوں نے حل نہیں کیا. اللہ کی شان ہے، میں نے اس کو ترکیب بتا دی. طلاق کے الف لام عہد خارجی کی ہے، اور یہ ترجمہ اس کا آگے جو خلا والے مسئلے پر اس پر کچھ اعتراض تھا کہ 4 طلاقیں بنتی کیا بنتی ہے، میں نے کر کے اس کو دے دیا. کہتے خدا کی قسم زندگی میں پہلی مرتبہ میرا اشکال ختم ہو گیا. میں نے کہا شکر ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے یار، آپ کا اشکال ختم ہو گیا. اس کے بعد مسلسل اس کا رابطہ میرے ساتھ رہا، مسلسل میں اس کو بتاتا تھا. اللہ آپ کو 3 پارے میں، 4 پارے میں، 5ویں پارے میں 2 مقامات، 3 مقامات مستقل اللہ آپ کا والا کر میں ان کو بتاتا رہا. ایک دن 22ویں پارے میں مجھے کہا وَتَخْشَى النَّاسَ، اے محمد آپ لوگوں سے ڈرتے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈریں. آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے؟ فرمایا کہ نبی کو اللہ کہتے کہ آپ ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کی اگلے والی آیت میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اللہ سے ڈرتے ولا یخشون احدا الا اللہ، کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. تو ایمان والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو ایمان والوں کا محمد سرکار ہے، اللہ اس کو کیسے کہتے ہیں آپ ڈرتے ہیں لوگوں سے؟ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کا احمد رضا خان نے چونکہ میں اللہ محمد رضا خان کو پڑھتا ہوں، اللہ محمد رضا خان نے یہ لکھا، مفتی نعیم الدین مراد آباد نے یہ لکھا، فرمایا چھوڑ احمد رضا خان کو، چھوڑ مفتی، میں دیکھ چکا ہوں، اصل پتے کی بات کروں، انہوں نے غلط لکھا. میں نے کہا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہا غلط لکھا، سمجھے، فلان نے لکھا، کہا کہ غلط لکھا، اصل بات کرو، سمجھے. یہ سارا میں دیکھ چکا ہوں. اس دن ہم دونوں کا تو میں ہو گیا، بہرحال دوستی لگی تھی. تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے چھوڑو، میں عصر کی نماز پڑھ کر کے آتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ میں گیا تو ابن عربی کی تفسیر میں تھا، ابن عربی کی تفسیر 2 جلدوں میں میرے پاس ہے. اس میں ہے کہ تخشى الناس کا معنی تستحیی من الناس، اب لوگوں سے حیا کرتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے. اس نے تخشى کا ترجمہ کیا کر دیا؟ تستحیی من الناس کر دیا. میں نے کہا ابن عربی نے یہ لکھا، تو اچھلنے لگا، کہنے لگا یہ بات نہ گل، اصل بات یہ ہے آپ کے بھی لوگوں نے غلط لکھا، ہمارے احمد رضا خان نے بھی غلط لکھا، ہمارے مفتی احمد یار خان نے بھی، انہوں نے مفتی نعیم الدین مراد آباد نے، یہ ہے بات، اصل بات، سمجھے. یہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے. بہرحال یہ کہ بدعت کو، لیکن بعض لوگوں کے اندر بدعت رچی بسی رہتی ہے، ان کو کیا کریں گے مولانا. یہ مسئلہ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اگر آج علماء جماعت کو ایک کر دیں، سمجھے بھائی، چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم دین کے غلبے میں کوئی شک نہیں، دین غالب آ کر کے رہے گا. اگر پیپل پارٹی غالب آتا ہے تو فلا تلوموہم، ان کو ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، سمجھے. انتخابات کا جب ٹائم آتا ہے تو راونڈ کا اجتماع شروع ہوتا ہے، انتخابات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راونڈ کا اجتماع شروع ہوتا ہے. یہ خدا کا تو کچھ خوف کرے. وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی مدد یعنی غلبہ اور نصرت وہ جماعت کو حاصل ہوگی. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ کی قدرت ہے. وَمَنْ شَذَّ، اور جو آدمی جماعت سے الگ تھلگ ہوتا ہے، شَذَّ فِي النَّارِ، تو فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر بھی اکیلا ہی جائے گا. رواہ ترمذی. جماعت کے اندر برکت ہے مولانا، جماعت کے اندر. یہ دیکھیں درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، درخت کے ساتھ جب جڑے ہوئی ہے ہرے بھرے ہیں، اور جب یہ ان میں سے کسی پتے کو درخت سے کاٹو، 1-2 دن کے بعد ہوائیں کبھی اٹھا کر ادھر پھینک رہی ہے، پھر دوسری ہوا تیز آ گئی، پھر ان کو پھینک، زہرن و بطنن جو آپ پڑھتے رہتے ہیں ان کو، اور وہ خشک ہو جاتی، پھر وہ پتہ اللہ کا والا کر خشک ہو جائے. اس لیے جماعت سے آدمی الگ ہو جائے تو پھر یہی حالت اس کی ہوتی ہے. کمزوریاں کوتاہیاں جماعت کی شکایتیں تو ہوتی ہیں، لیکن آدمی جماعت کے ساتھ رہے، سمجھے. جیسے کہ وفاق سے کچھ مدارس جمع الگ ہو گئے، اب دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سواد کالے پن کو سیاہی کو کہتے ہیں، یہاں پر سواد مراد جماعت ہے. اتبعوا السواد الاعظم، عظیم جماعت کی پیروی کرو. یہ نہیں کہا اتبعوا السواد الاکثر،
بڑی جماعت اور کثیر کی بلکہ عظیم جماعت، اور عظیم جماعت کا مطلب یہ کہ جماعت حق کا جو حق پر ہو ان کی پیروی کرو۔ فإنه من شذ من السواد الاعظم، سواد اعظم سے جو الگ تھلگ ہو جائے گا، شذ فی نار جہنم، نار جہنم کے اندر الگ تھلگ رہے گا۔ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس، اس لیے جماعت کے ساتھ آدمی جڑ جائیں۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیہ، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے میرے پیارے، ان قدرت، اس لیے کہ 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے۔ یہ خادم رسول اللہ نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو، بلکہ کہتا تھا خویدم رسول اللہ۔ کیا کہتا؟ خویدم رسول اللہ، جیسے ضارب کی تصغیر زبیر آتی، خادم کی خویدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نے بیٹا ہی بنا دیا۔ یا بنی، یہ میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تیرا بس چلے کہ تو صبح کر اور تو شام کر لے، اس حال میں کہ ولیس فی قلب کا غش لحد، کسی کے بارے میں، کسی کے لیے تمہارے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، اگر یہ کر سکتے تو ففعل کر لو۔ ومن قال، ثم قال، پھر فرمایا یا بنیہ وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے کہ کسی سے بغض اور حسد اور کینہ رکھنا اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ ومن احب سنتی، جو میری سنت کو پسند کرتا ہے، فقط احبنی، وہ مجھے محبوب رکھتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھے محبوب رکھتا ہے، کان معی فی الجنت، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ بہت شور ہو گیا، کچھ ایک دو بند کرو، سمجھے بھائی جان؟ خیر آپ لوگوں کے پسینہ بھی اللہ کرے وہ ہو جائے، سمجھے؟ مولانا یہ ہم لوگ 200-250 بندے ہیں، ایک آدمی قسم اٹھائے نہ میں نے کسی سے بغض رکھا ہے، نہ بغض ہے میرے دل میں، نہ رکھوں گا، ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے دجال جھوٹے ہو، بات تو سمجھو پہلے کہ اپنی زندگی میں نہ کسی سے بغض رکھا ہے، حسد رکھا، کینہ اندر نہ کسی سے رکھا ہے، نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی، کبھی بھی نہیں رکھا ہے۔ طلاق کی قسم اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے بات کو سمجھو۔ اجتنبوا عن الغینات وتمسکوا بالعینات، بولو اجتنبوا عن الغینات وتمسکوا بالعینات، غینوں سے بچو، عین کو اپناؤ۔ تمسکوا، اجتنبوا عن الغینات، غرور، غصہ، غیبت، غل، بولو غرور، غصہ، غیبت، غل، حسد، بغض، کینہ اندر کا۔ یہ 4 غین ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہاں ملنگو، غرور، غصہ، غیبت اور غل، ان سے بچو اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وتمسکوا بالعینات، 4 عین پکڑ لو، عالم، عابد، عارف، عامل، بولو عالم، عامل، عارف، عابد، 4 عین ہیں، ان کو لے لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ جنت کے اندر بالکل کسی کے بارے میں نہیں، یہ کہ غصہ نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جو آدمی یہاں غصہ مسہ نہیں کرتا نا، غصہ مسہ نہیں کرتا، بغض حسد نہیں رکھتا، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ اور جو حسد بغض رہتا ہے نا تو انشاءاللہ وہ جل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو کسی نے کہا کہ آپ ہمیشہ خوش ہیں، پریشان نہیں ہو، کیوں؟ فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو ہوگا سو ہوگا۔ واہ واہ، جو ہو گیا سو، جو ہو رہا سو ہو رہا، جو ہوگا سو، پریشانی کس چیز کی؟ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا۔ تو فرماتے میرے پیارے بیٹے، اگر آپ صبح شام کریں اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ، یہ کہ کیا کہتے ہو، غل، اور اسی طرح ورکینہ نہ ہو اور کھوٹ پر نہ ہو، تو ففعل کر لو۔ ثم قال یا بنی وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی، جو میری سنت کو پسند کرتا ہے، فقط احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت جس وقت بگڑ جائے، سنت مردہ ہو جائے، سنتوں پر عمل نہ ہو جائے، فلہو اجر 100 شہید، اس وقت جو سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا 100 شہیدوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ سمجھے بھیا؟ سنتیں جہاں پر مردہ ہو، بدعات کو آپ چھٹی کرا دیں اور بدعت کی جگہ پر سنت کو لائیں، سنت پر عمل متروک ہو چکا ہے، ترک ہو چکا ہے، اس کو سنت کو آپ بدعت کی جگہ پر لائیں، بدعت کی چھٹی کرا دیں، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔